خوش آمدید. برائے کرم میری ویڈیو آخر تک دیکھیں. یہ بادشاہ غلام سندری ڈرامے کی قسط 29 ہے جو کل رات نشر کی گئی. برائے کرم میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ کریں. تو آج کے اس گہرے جائزے میں ہم صرف کسی ڈرامے کی کہانی نہیں سنا رہے، بلکہ ہم اس بات پر غور کریں گے کہ کیسے اکثر اوقات لفظ روایت دراصل ایک خوبصورت قید خانے کا دوسرا نام ہوتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ اب محض ایک ڈرامہ نہیں رہا بلکہ انسانی نفسیات کا ایک بہت ہی طاقتور مطالعہ بن چکا ہے. ہاں، اور وہ جو کل رات کی قسط تھی، بادشاہ غلام اور سندری کے درمیان جو اقتدار اور محبت کی کشمکش تھی، وہ تو اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی. بالکل. قسط کا آغاز ہی اس دھماکہ خیز انکشاف سے ہوتا ہے جہاں بادشاہ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو بچپن کا وفادار خادم ہے نا، غلام، وہ دراصل اسی لڑکی سے محبت کرتا ہے جسے بادشاہ خود حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی سندری. تو یہ اب صرف محبت کی تکون کا معاملہ تو نہیں رہا، صحیح؟ ہاں نا، یہ اب طبقاتی فرق اور طاقت کے نشے کا ایک شدید تصادم ہے. صورتحال ایسی ہے جیسے دو لوگ کسی ڈوبتے ہوئے جہاز میں ایک ہی لائف بوٹ پر اپنا حق جتا رہے ہوں. بہت زبردست تشبیہ ہے. اور وہ اس حقیقت کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہے ہیں کہ بھائی کوئی پہلے سے اس میں موجود ہے جو ان سے وہاں سے چلے جانے کی بھیک مانگ رہا ہے. بالکل. اور یہ تشبیہ ان دونوں کرداروں کے جو محرکات ہیں ان کے فرق کو بڑی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے. دیکھیں، بادشاہ کی نفسیات سراسر احساس برتری پر قائم ہے. وہ اسے اپنا حق سمجھتا ہے 100%. اس کا ماننا ہے کہ اس کے رتبے اور اس نے جو غلام پر احسانات کیے ہیں نا، اس کی وجہ سے سندری اس کا پیدائشی حق ہے. وہ محبت نہیں کر رہا، وہ بس قبضہ کر رہا ہے. تو دوسری طرف جو غلام ہے جس نے زندگی بھر ناجائز ہونے کا طعنہ برداشت کیا ہے، اس کو کیا چیز طاقت دے رہی ہے؟ غلام کی نفسیات بالکل مختلف ہے. وہ پہلی بار اپنے حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور وہ واضح کرتا ہے کہ سندری کوئی کھلونا نہیں ہے جسے چھین لیا جائے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غلام کا یوں بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونا دراصل سندری کو پانے سے زیادہ اپنی کھوئی ہوئی عزت نفس کو واپس حاصل کرنے کی ایک کوشش ہے؟ ہاں، بالکل یہی بات ہے. وہ پہلی بار اس لیبل کو مسترد کر رہا ہے جو معاشرے نے اس پر لگایا تھا. موت کا خوف اور بادشاہ کی وہ پستول بھی اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور نہیں کر پاتی. واقعی؟ وہ زندگی اور موت سے آگے نکل چکا ہے. بالکل، کیونکہ اس کے لیے یہ انسانی وقار کا مسئلہ بن چکا ہے اور بادشاہ کی انا کے لیے ایک محکوم کا یہ باغیانہ رویہ ناقابل برداشت ہے. اچھا، ہم مردوں کی اس انا کی جنگ پر تو بات کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم اس کردار کی طرف بڑھیں جو اس سب کا شکار ہو رہی ہے، تو کیا سندری اس پوری صورتحال میں ایک خوفناک قید خانے میں نہیں پھنس گئی؟ بہت بری طرح پھنسی ہے. سندری بادشاہ کو کسی بھی طرح اپنا محبت کرنے والا یا نجات دہندہ نہیں مانتی. اس کی نظر میں بادشاہ ایک ظالم شخص ہے جو کمزوروں پر پستول تانتا ہے. وہ غلام کی جان بچانے کے لیے بھی تو بہت خوفزدہ ہے نا؟ جی بالکل. اور وہ منظر کتنا دلخراش تھا جب وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر روتی ہے. وہ کوئی عام رونا نہیں تھا، وہ ایک شدید خوف کا اظہار تھا. ہاں، اس کی ماں جسے اسی خاندان نے 22 سال تک ایک کمرے میں قید رکھا تھا. بالکل وہی. اور سندری کی چیخوں میں یہ ڈر واضح تھا کہ اسے بھی اس حویلی میں ساری زندگی کے لیے قید کر دیا جائے گا. وہ اس زبردستی کی شادی کو موت کا خانہ سمجھتی ہے اور بس فرار چاہتی ہے. یہ تو ایک طرح سے نسلی صدمہ ہے، اور اس زہریلے ماحول کی جڑیں حویلی کی ان ظالمانہ روایات میں ہیں جن کا ذکر بادشاہ خود بھی کرتا ہے. ہاں، بادشاہ کا اپنے ہی باپ یعنی جہانداد کے سامنے کھڑے ہو کر بغاوت کرنا اس قسط کا اہم موڑ ہے. وہ اپنے خاندان کی منافقت بے نقاب کرتا ہے کہ کیسے انہوں نے جھوٹی انا اور فرسودہ روایات کی خاطر اس کی پھوپھی کی زندگی برباد کی. تو کیا یہ خاندانی روایات واقعی صرف دوسروں کو کنٹرول کرنے کا ایک ہتھیار ہے؟ بادشاہ تو کھلے عام کہتا ہے کہ اسے روایات، خاندانی عزت اور ووٹ بینک کی کوئی پرواہ نہیں، اسے صرف سندری چاہیے. بالکل، وہ اعلان تو کرتا ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑا تضاد ہے. کیسا تضاد؟ کیا بادشاہ واقعی روایات کو توڑ رہا ہے؟ بغور دیکھے تو بادشاہ روایات کی ان زنجیروں کو توڑ کر صرف اپنی مرضی مسلط کرنے کا راستہ صاف کر رہا ہے. وہ اپنی پھوپھی کے ساتھ ہونے والے ظلم پر تقریر تو کرتا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ سندری پر اپنی مرضی مسلط کر کے وہی ظلم دہرا رہا ہے. بالکل. وہ بغاوت کر کے کسی کو آزادی نہیں دلا رہا، وہ بس اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر خود ایک نیا ظالم بننا چاہتا ہے.
وہ پرانی روایات کو ختم کر کے دراصل ایک نئی قسم کی آمیریت قائم کر رہا ہے جہاں فیصلے کی طاقت صرف اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ مطلب وہ بغاوت نہیں کر رہا، وہ صرف ظلم کا چہرہ بدل رہا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا ظالم کو ہٹا کر اس کی جگہ لینے والا واقعی باغی کہلاتا ہے؟ کیا اس کی بغاوت حویلی کا ماحول بدلے گی یا وہ سندری کے لیے ایک نئی قسم کی آمیریت قائم کر رہا ہے؟ یہ سامعین کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو کافی دیر تک ذہن میں الجھتا رہے گا۔ میں آپ کے تبصروں کا انتظار کروں گی۔ بیل آئیکن کو دبائیں اور اگلی اپڈیٹ تک کے لیے خدا حافظ۔